जनाब वेलकम बैक। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि केपीके के हवाले से जो हमने आपको अपडेट्स दी कि वहां से सैलाबी रेला गुजर चुका है, रेस्क्यू के अमल से बाहर आ गए हैं, अब रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की बारी है। कुछ इलाकों में लोग अपने घरों में, अपने मोहल्लों में वापस जाके अपने घरों को दोबारा साफ सुथरा करके ये कार्रवाइयां भी शुरू हो चुकी हैं। टूरिस्ट को निकाल लिया गया है। जरा नजर डालते हैं पाकिस्तान के जुनूबी इलाका जात में, खुसूसन अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, सिंध की और इवन जुनूबी पंजाब की। सबसे पहले जी जुनूबी पंजाब के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, उसको देखते हैं। उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अमजद साकिब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर कुरतुरैन बख्तियारी भी होंगी। सिविल सोसाइटी का जो एक बहुत ही अहम किरदार रहा है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जिसका रेस्क्यू एंड रिलीफ में पेश हैं और मजीद किस तरह की इमदाद की जरूरत है, इसमें हम बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। पाकिस्तान का कोना कोना सैलाब से होने वाली तबाह की दास्तान सुना रहा है। मजीद 6 अफराद जहां बहक हो गए, अमवात बढ़कर 250 तक जा पहुंची। हर तरफ कच्चे मकानात का मलबा बिखरा पड़ा है, सड़कें और पुल टूट फूट चुके हैं। बलूचिस्तान भर में मवासलाती निजाम अभी तक दरहम बरहम है। बलूचिस्तान में अब तक सैलाब और बारिश से अमवात की तादाद 250 हो चुकी है। खुदा नाराज। जी जनाब अली, आप देख रहे हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुरतुरैन बख्तियारी। इनको हम IDSP के हवाले से जानते हैं। शी इज़ अ डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर। और अब जिस तरह बात की जा रही है, राइट नाउ इज द टाइम टू गियर अप। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं जो पहले जान को बचाने के लिए फोकस्ड होती हैं, यानी जो लोग अगर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कैसे किया जाए, उनके खाने पीने, उनकी अद्वियात, उनकी खुश जगह पे रहने के इंतजाम कैसे हों। लेकिन जिस तरह के जितने भी आप सोशल इम्पैक्ट प्रैक्टिशनर्स को देखेंगे, बहुत जल्दी अब हमें इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए कि किस तरह इनके घरों की तामीर दोबारा हो, ये अपना रोजगार कैसे कमा सकें। अगर इनके माल मवेशी खत्म हो गए हैं तो फिर नए मवेशी खरीदने के लिए इनके पास क्या पैसे हैं, नहीं हैं, इसके बारे में वी नीड टू नाउ स्ट्रैटेजाइज एंड डिलीवर। तो वेलकम करते हैं जी कुरतुरैन बख्तियारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा फॉर बीइंग हियर। आई नो यू हैड बीन अप टिल 4 heavily involved with the rescue operations, but thank you so much for making time. थोड़ा सा बलूचिस्तान के हवाले से बताइएगा, क्योंकि आपका ज्यादातर फोकस वहाँ पे रहा है। जो आपके अपने नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको कितना नुकसान हुआ है? जी, हमारा कैंपस हन्ना उड़ा जो आपने देखा होगा कोयटा में है, एक जगह हन्ना उसका नाम है, कोयटा से कोई हन्ना लेक के पास जी लेक से जरा पहले। तो हमारा कैंपस जो था वो भी मिट्टी का था पूरा, तो उसको बहुत डैमेज हुआ और उसकी बुनियादी वजह और बाकी जो डैमेजेस भी हुए हन्ना वैली में, वो जो पहाड़ हैं वहाँ के, उनको ओवर द ईयर्स उसको लैंड उसको रियल एस्टेट में बनाने की लोगों ने कोशिश की और उसको फ्लैट करके बेचना है वो सारे। जी हाँ, और ये एक वहाँ पे ऐसा ट्रेंड निकला है ये बिल्डर्स वगैरह का कि वो हर चीज को, जमीन को वो एनवायरमेंटली देखते ही नहीं है कि किस चीज से कहाँ आगे नुकसान होगा, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं सारे, और पहाड़ जो होता है वो अपने रास्ते उसके होते हैं, मुतय्यन होते हैं पानी के गुजरने के। आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, वो करेंगे तो वो जाहिर है कि आबादी में आएगा। अच्छा, दिस इज एन इकोलॉजिकल डिजास्टर। आज हमने प्रोग्राम की शुरुआत में भी आपको दिखाया कि जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस पे अलूड कर रहे थे कि 10 साल पहले यानी 2010 में जब सैलाबी कैफियत थी तो सवात में हमने बिल्कुल इन्हीं नदियों में, इन्हीं दरियाओं में तूफानी देखी, लेकिन फिर दोबारा इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को दरिया के साथ बनाने की इजाजत किसने दी? वो इकोलॉजिकली फ्रेंडली नहीं थे, और दिस वाज अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। और अब डॉक्टर बख्तियारी भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि जो गुज़िश्ता कई सालों में डेवलपमेंट की, जो कंक्रीट जंगल बनाने की हमारी एक ख्वाहिश है कि जिसमें हम पहाड़, नदी, नाले, समंदर, हर चीज को पीछे धकेल के वहां सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उसके एक अपने नुकसान आते हैं। डॉक्टर बख्तियारी, मुझे बताइएगा कि ऑफिशियल फिगर्स अभी तक कोई आ नहीं पा रहे हैं, कितनी खवातीन हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, उनको किस किस्म की इमदाद की इस वक्त जरूरत है? इमदाद की तो हर किस्म की जरूरत है, हर किस्म की, खाने से लेके, घर से लेके, कपड़ों से लेके, हर चीज की जरूरत है। मतलब देयर इज नथिंग, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। मगर सबसे बड़ा जो खतरा आ रहा है मौसम का, कोयटा में सर्दी होगी, अब बर्फ होगी, सर्दी शदीद, और वो घर नहीं है वहाँ। आप कितनी तेज घर बना सकते हैं, कितनी जल्दी घर दे सकते हैं?
تو دیٹ مینس کہ ایک اور ویو آئے گی جو بیماریوں کی آئے گی. صحیح. اس فی الحال انہوں نے کیا خیمہ بستیوں میں ان لوگوں کو رکھا ہے؟ خیمے تو نہیں چلیں گے سردی میں. نہیں, لیکن اس وقت یہ فوری ریسکیو میں تو یہ لوگوں کو جن کو ریسکیو کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ہم اکثر اس طرح کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں کہ فوجی طیارہ موجود ہے جنہوں نے لوگوں کو لفٹ کیا ہے, ایک سیلاب زدہ علاقہ ہے. جی ہاں. تو جل مکسی کی اکثر بات کی جاتی ہے, اٹس اے کمپلیٹلی ڈیزرٹ لینڈ, لیکن اس وقت وہ واٹر لاکڈ ہے اور وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ایریوں پہ ایگزیکٹلی. تو یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ مگر اتھل کے اندر اچھا انہوں نے بنایا لفٹ کر کے اور ٹینٹ سٹیز بنائے, لیکن وہ بہت تھوڑے 300-400 ہیں. بالکل صحیح. ہنڈریڈ اینڈ ملینز میں ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا, جس طرح IDSP کا بھی فوکس ہے اباؤٹ سوشل امپیکٹ اور اس کے لیے مائکرو فائنانسنگ, اسکل ڈیولپمنٹ لوگوں کی جاتی ہے, ایک اور ادارہ جو پاکستان کی شان ہے, پاکستان کا فخر ہے, کیونکہ مائکرو فائنانس اور خصوصاً انٹرسٹ فری اسلامک مائکرو فائنانس میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے دنیا میں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس وقت بھی ریسکیو سروسز میں بھی پیش ہے اخوت فاؤنڈیشن, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 400 سے زیادہ شہروں میں ان کے اپنے نیٹ ورکس, ان کے اپنے سینٹرز موجود ہیں, سالوں کی ہسٹری ہے, کمیونٹی کے ساتھ ایک اپنا ایک ٹرسٹ کا لنکیج ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی اخوت فاؤنڈیشن کے جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. بہت بہت شکریہ امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ایک بہت اہم کردار ہوگا, نہ صرف ہے بلکہ آنے والے دنوں میں بھی ہوگا اخوت کا, لیکن اس وقت جو جنوبی پنجاب کی صورتحال ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور اخوت کس طرح لوگوں کو ریلیف اینڈ ریسکیو میں مدد دے رہا ہے. جی, تھینک یو ویری مچ فار یور ویری کائنڈ ورڈز. ظاہر ہے یہ ہماری قومی المیہ ہے, ہمیں ہر شخص کو اٹھ کے بیٹھ آنا چاہیے, دوڑنا چاہیے, بھاگنا چاہیے, اپنی کاوش کرنی چاہیے. آپ کر رہی ہیں, میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, باقی تنظیمیں کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی, جنوبی پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا KP سندھ ہو, اس وقت ریلیف کا کام چل رہا ہے. الحمدللہ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں, مقامی سطح پر لوگ بھی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اصل مسئلہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ 2 مہینے بعد کا ہے یا مہینے بعد کا ہے, جب یہ لوگ الحمدللہ اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو وہاں پر ان کو ٹوٹی ہوئی چھت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. تو وہاں پر 3 مسئلے ہوں گے. ایک تو گھر کیسے ملے گا, نمبر 1. نمبر 2, کاروبار کیسے چلائیں گے. نمبر 3, لائف سٹاک جو اگر بہ گیا ہے وہ کہاں سے خریدیں گے. نمبر 4, اگر زراعت کرنی ہے تو کھاد بیج کہاں سے خریدیں گے. تو یہ ایشوز جو ہے نا یہ اور زیادہ گمبھیر کرتے ہیں صورتحال کو. تو ہم نے اس سلسلے میں ہم ریلیف تو ہم کر رہے ہیں. ہم نے 30,000 گھرانوں کو خوراک, راشن اور مالی امداد کا بندوبست الحمدللہ کر لیا ہے. لیکن اصل ہم سمجھتے ہیں کہ جو جنگ شروع ہوگی وہ اس کے بعد شروع ہوگی کہ ہم نے ان کو چھت کیسے فراہم کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 1 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو انتہائی غریب ہیں, جو ایک کمرہ جن کا نا 50,000, 60,000, لاکھ, 1.5 لاکھ میں بنتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شتیر بھی بچ گئے, بالے بھی بچ گئے, لوہے کی کھڑکی اور دروازہ بھی بچ گیا, لیکن اینٹیں نہیں ہیں. ہم صرف ہمیں تھوڑی سی کوئی 1 لاکھ روپے کی مدد دے دے تو ہم دوبارہ سے اسی بلڈنگ مٹیریل سے گھر بنا لیں گے. 40,000 روپے دے دے تو ہم بھیڑ بکریاں خرید لیں گے اور زراعت کا کام شروع کر دیں گے یا کوئی چھوٹا انٹرپرائز کر لیں گے. تو یہاں پر مائکرو فائنانس کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ ہم ان 1 لاکھ پورسٹ آف دی پور تک پہنچ کر ان کو ہم یہ رقم اگر پیش کر دیں, اور یہ بھی آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ بڑے باوقار لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ, ہمیں بھیک نہ دو, ہمیں پیسہ دے دو, ہم آپ کو 1 لاکھ دو, ہم آپ کو 2,000 روپے مہینہ, 1,000 روپے مہینہ ہم آپ کو 3-4 سال میں واپس کر دیں گے تاکہ آپ کسی اور بھائی کا گھر بنائیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے سب سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے, اوور دا ایئرز اخوت نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. مجھے بتائیے, اس وقت جو کرائسس کی سچویشن ہوتی ہے تو ان کے پاس ہو سکتا ہے کوئی شناختی دستاویزات نہ ہو, یعنی عمومی طور پہ جب کوئی بھی لون دیا جاتا ہے تو کسی کا شناختی کارڈ دیکھا, گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے ہیں, بڑی تعداد لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, کس طرح ان کو ڈھونڈ کے, یعنی اس کا میکینزم کس طرح ترتیب دیا جائے؟ بہت آسان ہے. دیکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ان لوگوں کو, یہ غریب ضرور ہیں لیکن یہ کند ذہن نہیں ہے. ہر آدمی جب بھی کہیں سے اٹھ کے بھاگتا ہے نا تو شناختی کارڈ اس کی جیب میں ہوتا ہے, اور ان سب لوگوں کو اپنے شناختی کارڈ کے نمبر بھی یاد ہیں. اگر آپ محکمہ شناختی کارڈ کو کہیں تو اگلے دن ان کو ڈپلیکیٹ جاری کر دے گا. ان کو اپنا گھر بھی نہیں بھولا, ان کو اپنی بستی بھی یاد ہے, ان کے پاس موبائل فون بھی موجود ہیں. دیکھیں,
جب بھی کوئی المناک صورتحال ہوتی ہے، زلزلہ اور چیز ہوتی ہے، یکدم آتا ہے، 1 منٹ میں آتا ہے. صحیح. لیکن سیلاب میں اتنا سا وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنا ضروری سامان اٹھا کے پھر کہیں سے آگے بڑھتا بالکل ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر قرۃ العین بختیاری صاحبہ بھی موجود ہے، IDSP کے حوالے سے بلوچستان میں سرگرم ہے ریسکیو اینڈ ریلیف کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں، خصوصاً جس طرح لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، کیا یہ شہروں کا رخ کر رہے ہیں، کیا یہ دوسرے صوبوں کا رخ کر رہے ہیں بلوچستان سے؟ بلوچستان کی زمینی حقیقت اس وقت کیا ہے؟ نہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ نہیں کہیں کا رخ کر رہے ہیں، یا تو یہ سڑکوں پہ ہیں دونوں طرف، اپنے ہی جو گھر ہیں اس کے سامنے ہی ہیں، سڑکوں کے اوپر ہیں اور کنارے پہ رہ رہے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کہ یہ اپنی جگہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں. صحیح. اور یہ کہیں نقل مکانی نہیں کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. کئی لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مال مویشی کیونکہ بچ گئے ہیں اور جو گھر کا ملبہ ہے کیونکہ کوئی ایسی ان کے پاس کوئی پکا کاغذ تو ہے نہیں تو وہیں پہ رہنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی ایک وجہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی ہاں، یہ بھی وجہ ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ اس طرح سے یہ اس کا حل نہیں ہے. یہ مجھے بلوچستان بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے اس معاملے پہ کہ بہت اپنے آپ سے خود بہت کرتا ہے، وہ خود اپنے طریقے نکال لیتا ہے. صحیح. مگر موسم اس کا بڑا سیویئر آتا ہے، ونٹرز بہت سیویئر ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا. دوسرا یہ کہ ادھر جو تھا اتھل اور بیلا، اس طرف جب میں گئی ہوں تو یہاں پہ میں نے سب سے برا حال جو دیکھا وہ ہاریوں کا دیکھا ہے. ہاری جو ہیں ان کا کوئی اسٹیٹس اس طرح سے نہیں ہوتا، بہت غربت ہے ان کے اندر، بیماریاں بہت ہیں، عورتوں میں بہت بیماریاں. ابھی کل پرسوں ہی ہم گروپ میں تھے، ایک عورت اسپتال نہیں جا سکی اور اس کا انتقال ہو گیا پریگننسی میں. تو یہ صورتحال بہت زیادہ ہے. مجھے بتائیے گا اس کا یعنی سوال اس طرح بنتا بھی ہے اور نہیں بھی بنتا، بیکاز ہم نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل کرائسس سے پورا ملک گزر رہا تھا. تو جو نئی صوبائی حکومت ہے، اٹس فیئرلی نیو، کیا یہ ان کا ڈس ایڈوانٹیج ہے ان ٹائمز آف دس کرائسس؟ مجھے تو اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے. حکومتیں تو مجھے نئی ہو پرانی ہو سب ایک سی لگتی ہیں، کوئی زیادہ فرق تو مجھے نہیں لگتا ہے. نہیں، بہت سارے لوگوں کا جو سیاستدان ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں فرام بلوچستان، انہوں نے کہا کہ جو پوری ضلعی انتظامیہ جو موبلائز ہو کے مدد کر سکتی تھی، دیٹ ان اٹ سیلف از انڈر واٹر. اور دوسرا آپ کا تجزیہ اباؤٹ دیئر کیپیسٹی؟ ڈسٹرکٹ میں نے دیکھا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اندر، ڈسٹرکٹ کے اندر جو ان کے آفیسز ہیں، ان کے آفیسرز ہیں، 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور بہت ہی تکلیف دہ حالات میں کام کر رہے ہیں اور بہت کمیٹڈلی کر رہے ہیں. مگر ان کے پاس بھی وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس بھی ذرائع نہیں ہیں، ان کے پاس اتنی لمیٹڈ ریسورسز ہیں. مگر اس کے باوجود آپ کو دیکھیے کہ اتنی ایک دن پہلے لگتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں جا سکتا، دوسرے دن پتہ لگتا ہے ٹریکٹر کھڑا ہوا ہے، روڈ صاف ہو رہی ہے اور راستہ نکال دیتے ہیں گاڑیوں کو، کسی کو رکنے نہیں دیتے. صحیح. ایکسلنٹ موبلائزیشن ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی. اور آپ نہیں سمجھتے کہ ان میں سے کچھ بھی لوگ کراچی یا دوسرے شہروں کی طرف رخ کریں؟ کسی کے کوئی رشتہ دار کچھ لوگ تو ٹیمپریری ہوگا ایسا، لیکن اتنا لارج اسکیل پہ نہیں ہے. ٹیمپریریلی ہوگا اور تھوڑا سا ہوگا، اتنا زیادہ نہیں ہوگا. صحیح. خواتین اور بچوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آئی نو کہ شاید ہم جب ایسی کسی سچویشن میں ہوتے ہیں جہاں صرف جان بچانی ہے، پیپل ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ دا ٹراما. تو یہ جو بچے اتنے ایک طرح سے انہوں نے اپنے گھر بار کو سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا، آر یو نوٹسنگ اینی جی ٹراما ہے، بالکل شدید ٹراما ہے اور ایک حیرانگی سی ہے اور دوبارہ سے اٹھ کے موبلائزیشن ہونے میں دقت آ رہی ہے، نظر آتا ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ کہ اپنی جو فزیکل انرجی ہے وہ بہت لو ہے، نیوٹریشن نہیں ہے، کھانا نہیں کھایا ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آئی فیل کہ کوئی فوری طور سے جو ہے وہ کھانا بہت سارا دے، سب کو خوراک دے بہت اچھی طرح سے. باقی لوگ میرے خیال سے خود جب کھڑے ہو جائیں گے، کر لیں گے، خاص طور سے عورتوں اور بچوں کو. جب آپ میں جسمانی طور پہ طاقت ہوتی ہے تو آپ ویسے بھی یعنی آپ کا ذہن بھی کام کرتا ہے، آپ کی شیئر ول پاور آپ کو کئی چیزوں سے نکال سکتی ہے. لیکن جس طرح آپ نے اشارہ دیا کہ اس میں حاملہ خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کی ریکوائرمنٹ الگ الگ ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. اپیل اگر لوگوں کو کرنا چاہیں امداد کی تو ونس اگین میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کہا خوش خوراک، ادویات، اس کے علاوہ جی ادویات اور ٹینٹس ہیں، رہنے کے لیے ٹینٹس، شیلٹر، اور کھانا جتنا ہو سکے کھانا دیں، جتنا ہو سکے کھانا دیں.
खुश दें, पक्का हवा दें, जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे लकड़ी भी नहीं जला सकते, सब कुछ गीला है, तो वहाँ पे आपको फ्रेश खाना देना होगा। अपनी पूरी एनर्जी खाने पे लगा दें। सही। और वो खाने, उसकी वजह से ये होता है कि दोबारा से इंसान में ताकत आती है, खड़ा होता है। इनको बड़ी मेहनत करनी है अपने आप को दोबारा से खड़ा करने में। बिल्कुल, बिल्कुल। और रिलीफ का फेज जैसे ही एंड होने लगता है तो फिर हमें रिहैब पे होना होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा। सही। उसकी प्लानिंग करनी होगी। मगर मैं फिर से एक बात अपील करती हूँ कि क्वेटा के अंदर सर्दियां आने वाली हैं और उनका टेंटों में गुजारा नहीं हो सकता। उनका अर्जेंट ऑन वेरी इमरजेंसी बेसिस हमें कुछ करना होगा उनके घरों के लिए। डॉक्टर साहिबा, उनके घरों के लिए क्या इस वक्त खुश मकामात मौजूद हैं जहां पे घरों की तामीर फौरी शुरू हो सकती है, या इसमें भी वक्त लगेगा? बिकॉज सबसे पहले तो आप रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे। कई लोग होंगे जो दूसरे इलाके में रहना नहीं चाहेंगे। फौरी तौर पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स कहाँ बनाए जाएं? आई मीन आई एम प्री फैब्रिकेटेड है ना। पिछले जब ये ज़लज़ला आया था तो इस पे काम हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्री फैब्रिकेटेड कमरे फौरी तौर से बना के दे सकती है और बहुत फास्ट ट्रैक पे दे सकती है। और इनको देना पड़ेगा क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस। वेदर इज वेरी बैड जब आएगा, ये विंटर्स जब आएंगे। बिल्कुल। इतनी जल्दी तो इनके घर नहीं बन सकते ना, ये बना सकते। अभी तो वो आप मलबा आप देखिए, उसको ही वही नहीं साफ होगा। सो आई थिंक कि सोशल मीडिया आपको और मुझे इसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। प्रेशर्स की बात करनी पड़ेगी। इमीडिएटली यकीनन खाने पीने की चीजों की जरूरत है। खुश्क ग़िज़ा, जिसके बार बार स्ट्रेस कर रही हैं डॉक्टर साहिबा, कि अगर आप बिस्किट्स की बात करें, चने की बात करें, उबले हुए चने की बात करें, कैन फूड की बात करें, क्योंकि इस वक्त तस्वुर कीजिए कि पूरा का पूरा इलाका वाटर लॉक्ड है, पानी वहां पे खड़ा हुआ है, खुश्क लकड़ी, ईंधन, चूल्हा मैसर नहीं है, तो तेल, आटा, चावल भेजने का इस वक्त मकसद नजर नहीं आता। और दूसरी तरफ अद्वियात दीजिए, क्योंकि इसमें हामला खवातीन भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन की जरूरत है। मेडिकल कैंप्स बहुत लगाएं। मेडिकल कैंप्स की बहुत जरूरत है। बहुत लगाएं, हर जगह लगाएं। इन काइंड के साथ साथ अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई ऐसा हुनर है जो लोगों के काम आ सकता है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। हमें वॉलंटियर्स की भी जरूरत है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा नुक्ता यहाँ पे रेज किया है कि प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज, क्योंकि मौसम बड़ी तेजी से बदलेगा, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, केपी हो। केपी में तो चले अब सूरत हाल बेहतरी की तरफ ऑलरेडी जा रही है, वहां पे लोग अपने घरों की तरफ वापस लौट गए हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जिस तेजी से वेदर बदलेगा, वी नीड हाउसेज एंड वी नीड वार्म क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स, कपड़े बहुत अर्जेंट बेसिस पे है। और उम्मीद यही करते हैं कि आप इसी तरह दिल खोल कर अपने पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए इस वक्त एहतियात देंगे। आपकी मदद की यकीनन जरूरत है, चाहे आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर हो। मैं आज सुबह नाउ दिस न्यूज का एक क्लिप देख रही थी। इंटरनेशनल इदारा है, पूरी दुनिया से खबरें इकट्ठा करता है, और उन्होंने सवात में जारी एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर लगाई थी, बल्कि वीडियो लगाई थी। और उसके अंदर एक रेस्क्यू वॉलंटियर एक बच्चे को, जो मैंने कल भी जिक्र किया कि वो एक डोली होती है जिसको आप अक्सर देखते हैं कि मैयत गाड़ियों में भी इस्तेमाल की जाती है, एक उसका छोटा सा स्ट्रक्चर है, वो और रस्सियों की मदद से वो लोगों को, फंसे हुए लोगों को निकाल के महफूज मकामात पे ले जा रहे हैं। और नीचे उन्होंने कैप्शन दिया हुआ था कि जी एक पानी और सैलाब में फंसी हुई फैमिली अपनी मदद आपके तहत उससे एस्केप कर रही है। आई थिंक वंस अगेन वी नीड टू सल्यूट एंड वी नीड टू एक्नॉलेज द हार्ड वर्क जो हमारे वॉलंटियर्स कर रहे हैं। इसमें जिले इंतजामिया भी शामिल है, लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर कुरतुरैन बख्तियारी भी कह रही थी कि दिस इज शेयर ह्यूमन विल पावर। ना आपके पास इक्विपमेंट हो, खतरा आपके सामने है। कई लोगों की आपको ऐसी वीडियोस नजर आएंगी जो दूसरों को बचाते बचाते अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। लेकिन ये इतना दर्दमंद दिल अगले के लिए रखना कि अगर आप एक फंसी हुई फैमिली को देख रहे हैं, ये नहीं कि आप खुद भाग के किसी महफूज मकाम पे चले गए, वहां के लोगों की और पाकिस्तानियों की हद्दुल इम्कान कोशिश है कि उनको इस मुश्किल से निकाला जाए। अब उनके पास स्किल्स नहीं है या उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, ये एक अलग बहस है। और दूसरा ये कि आप बिल्कुल जो जमीनी तौर पे अगर देखें तो लोगों में ये जज्बा मौजूद है, लेकिन फिर व्हाई इज इट कि वी हैव ऑलवेज सफर्ड, और हम इसको सिस्टमाइज नहीं कर पाते, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं एक आपको इफेक्टिव गवर्नेंस का फुकदान नजर आता है। डॉक्टर बख्तियारी, यू वर्क एज एन इम्पैक्ट प्रैक्टिशनर, मुझे बताइए कि ये बहस आम चल रही है कि जी क्लाइमेट चेंज है, देखें जी इतनी बारिश पहले कभी नहीं हुई, 30 साल में इतनी बारिश नहीं हुई, 5 गुना बारिश आ गया, तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। डू यू बाय दैट आर्ग्यूमेंट? आप इनके साथ काम करती हैं जी। इफेक्टिव कितनी गवर्नेंस हमारे स्ट्रक्चर्स हैं? नहीं, दुनिया में इस वक्त ये स्टेटमेंट कोई भी नहीं बाय करेगा, और ये इतना ज्यादा मजाक खेज स्टेटमेंट है। कम से कम गवर्नेंस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आना
خود بتاتا ہے کہ کتنا کمپٹنس کا کیا حال ہے، کتنا کیسے سوچتے ہیں آپ. ہرگز ایسا نہیں ہے. لا انفورسمنٹ نہیں ہے، قانون ہے، بلڈنگ کے بھی قانون ہیں، ہر چیز سے قانون ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. پیپل آر یہ گورنمنٹ کے اندر امپلیمنٹیشن کی اتنی کمپرومائز ہوتا ہے، اتنا کمپرومائز ہوتا ہے اپنے سیلف انٹرسٹ کی خاطر، صرف کسی کو مراد کی خاطر. یہ بگر پکچر دیکھنے کی ہمارے یہاں گورننس کو عادت نہیں ہے. وہ بالکل نہیں دیکھتے کہ آگے کیا ہوگا، اس کا اثر کیا جائے گا. میں نے بہت دیکھا ہے، اگر اس پہ آپ بات کریں تو وہ بالکل ڈم فاؤنڈ ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے ویژنری بات کریں تو بالکل بھی نہیں ہے. اچھا، ان کی کیپیسٹی ریز کرنا یا ان کو یہ نظر، یہ فکر دینا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی ایک شخص ہے جو کسی بھی وجہ سے کسی بھی طریقے سے ایک خاص عہدے پہ فائز ہے، بلڈنگ اتھارٹی میں ہے یا لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے پاس یہ ویژن ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ میرے خیال سے یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کا کام ہوتا ہے. ایک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ خود بخود راہ راست پہ لے کے آتی ہے. لیکن وہ والی بات ہے، ہو ول بیل دا کیٹ، کون گھنٹی باندھے گا بلی کے گلے میں؟ ڈاکٹر صاحب، ایوری بڈی از پروٹیکٹنگ ایچ ادرز انٹرسٹ. مورود الزام اس میں دیتے ہیں لوگ کرپشن کو، کہ جی کرپشن بہت ہے، اس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. کرپشن صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے. یہ جس طرح سے آپ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں غلط کاموں میں، یہ بھی کرپشن کا بہت بڑا حصہ ہے. جہاں آپ خاموش رہتے ہیں، آپ ایک عہدے پہ ہیں، اس کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں لیکن اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں، خاموش ہیں، یہ بھی بہت بڑی کرپشن ہے. بے شک آپ رشوت نہ لے رہے ہوں، لیکن وہ بھی آپ بہت بڑے کرپشن کے حامل ہیں. آپ جس اسفیئر میں کام کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، دونوں پیرالل ریالٹیز چل رہی ہیں. ایک طرف وہ جو انسانیت کی، فلاح کی، کمیونٹی کی، ملک کی، کسی کی پرواہ کی، صرف ذاتی مفاد کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں یا آنکھیں موندے بیٹھے، اور دوسری طرف جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، وہ رضاکار جو اپنی جان کی بازی لگا کر دوسروں کو بچا رہے ہیں. تو ان دونوں ریالٹیز کو آپ ایک ساتھ کیسے سمجھتی ہیں؟ بیکاز یو فیس اٹ آن اے ڈیلی بیسس. جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ میں اگر ذاتی طور سے دیکھا جائے تو میں ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہوں، دیکھتی ہوں، موازنہ کرتی رہتی ہوں کہ عوام پاکستان کی کیسی ہے اور گورننس پتہ نہیں کیسی ہے. یہ اس عوام میں سے گورننس نہیں ہے. یہ اگر عوام میں سے گورننس آئے تو بہت فرق ہوگی. عام لوگ گورننس میں نہیں ہیں. عام لوگ، جب تک عام لوگ گورننس میں نہیں آئیں گے، جب تک ہم ایسے ہی رہے گا جیسے چل رہا ہے. تو پورے دو پیرلل ہے بالکل. ریئل لائف عوام چلا رہی ہے، گورنمنٹ نہیں چلا رہی ہے، عوام چلا رہی ہے. لیکن کہیں پہ گورنمنٹ ہے بہت اچھی، وہ انڈیویجولس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بلوچستان نے مجھے ڈسٹرکٹس کے اندر، مطلب ریلیٹیولی اسپیکنگ، مجھے بلوچستان کی گورنمنٹ اپنے لوگوں سے زیادہ کمیٹڈ نظر آتی ہے بنسبت باقی 3 صوبوں کے. ریئلی؟ یس. اچھا، دس از اے ویری یونیک پرسپیکٹو یو ہیو، کیونکہ اکثر بات یہ رہتی ہے کیپیسٹی نہیں ہے. نہیں، کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے ان میں، لیکن ان کے اندر فیلنگ بہت ہے اپنے لوگوں کے لیے. they have really they are committed to their people. لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، سامان نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں. لیکن میں کچھ کی بات نہیں کر رہی. جیسے میں یہ بات کرتی ہوں تو لوگ لے آتے ہیں، جی وہاں کے نواب سردار، یہ بڑے لوگ. ایک تو نیگیٹیوٹی اتنی پک کرتے ہیں سب. آپ پازیٹیو چیزیں نکالیے نا، ان کو جمع کریے تو آپ کو نظر آئے گا پاکستان کے پاس پازیٹیو زیادہ ہے بنسبت نیگیٹو کے. مگر ہمارے وہ جب یہ بات کرو تو کہتے ہیں کہ جی اگر اچھی کہانیاں سنائیں تو ریٹنگ نہیں آتی. تو میں بہت دفعہ میں کہہ چکی ہوں کہ میں آپ بلوچستان آن کے کیوں نہیں کوریج کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ریٹنگ نہیں آتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈاکٹر صاحبہ جو آپ مینشن کر رہی ہیں کہ تقریباً 2015-16 کی بات ہے، جب بلوچستان کی یوتھ کو دوبارہ سے ایک طرح سے مین سٹریم کرنے کے لیے، ان کے لیے مواقع کریٹ کرنے کے لیے وہاں پہ بڑے انیشیٹوز لیے جا رہے تھے. 2013 کے انٹرنیشنل یوتھ ڈے پہ میں وہاں پہ موجود تھی، اور پورے پاکستان سے خصوصی ٹرینز چلا کر تقریباً 1500 یوتھ کو کوئٹہ بلایا گیا تھا جسٹ ٹو گیو دیم این آئیڈیا. اور وہاں پہ بہت بڑے کرکٹ میچز بھی ہوئے تھے. جو میں نے وہاں پہ نوٹ کیا کہ پاکستان کی آزادی سے قبل، یعنی انگریز کے زمانے میں، ایک وہاں پہ میڈیکل کالج تھا، اور اس کے بعد 2013-14 میں دوسرا میڈیکل کالج بنایا گیا. ایک عام تاثر آپ کا یہ ہے کہ شاید بڑے پچھڑے ہوئے زمانے میں ہیں لوگ، نہ تعلیم کی قدر کرتے ہیں، نہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ نیا میڈیکل کالج جب کھولا گیا تو اس کی 85% جو ان کمنگ کلاس تھی
وہ خواتین پہ مشتمل تھی. اینڈ آئی واز مائنڈ بلون بائی لوکنگ ایٹ اٹ کہ آپ ہنگر دیکھیے, آپ وہ پیاس دیکھیے جو علم کے لیے موجود ہے. صرف اور صرف یہ مواقع چاہتی ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کھانے پینے کا انتظام کر دیں, بیسک چیزوں کا انتظام کر دیں, لوگ اپنے راستے خود بنا لیتے ہیں. دیٹ از ٹرو ریزیلینس, بٹ does not take away from the role of the government. ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ ذکر نکلا ہی اور آپ نے کہا کہ بہت کمیٹڈ آپ پاتی ہیں بلوچستان کی ضلعی صوبائی حکومت کو, اگر ایک موازنہ کیا جائے باقی صوبوں میں کیا حالات ہیں؟ میں باقی صوبوں میں جب سے میں نے بلوچستان میں کام کرنا شروع کیا آج سے 40 سال پہلے, تو میرا باقی صوبوں سے اتنا رابطہ نہیں رہا ہے اپنا ذاتی طور سے, لیکن کمپیریٹیولی یہ کہ باقی صوبے جیسے ہے کہ. اچھا, پھر ایک سوال بلوچستان کے بارے میں, پروبیبلی لاسٹ 1 minute آف دا شو, خواتین لیڈرشپ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کا کیا رول ہوگا ان چینجنگ دا فیس اینڈ دا فیوچر آف بلوچستان؟ ایبسولوٹلی, آپ اگر دیکھیں اسکیل دیکھیں, بلوچستان کی خواتین جس طرح سے اٹھ رہی ہیں, جس طرح سے آ رہی ہیں سامنے, اٹس امیزنگ. دے آر کمنگ آؤٹ ود اے میننگ, ناٹ جسٹ فار دا سیک آف کہ ہمیں باہر آنا ہے, ہمیں ماڈرن بننا ہے, اس لیے نہیں آ رہی ہیں. وہ آ رہی ہیں ود اے میننگ کہ ہمیں اپنی زندگی اور اپنے گھر اور اپنے صوبے کو کہاں لے کے جانا ہے. چاہے کہیں پہ بھی وہ پہنچ جائیں, دے آر آل دا ٹائم تھنکنگ اباؤٹ دیئر پروونس. وہ بلوچستان کا سوچتے ہیں سب لوگ. اور اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر قرۃ العین بختیاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. 40 years شی از بین فوکسڈ آن ڈیولپمنٹ اینڈ امپیکٹ ان بلوچستان. اور یقیناً ہم جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے بات کر رہے تھے, ڈاکٹر قرۃ العین بختیاری سے بات کر رہے تھے, یہ ہیں پاکستان کے ریئل ہیرو. اس وقت 15 لڑکیاں آئی ہوئی ہیں بلوچستان کی ہمارے کراچی کیمپس میں مڈ وائفری کی ٹریننگ لینے کے لیے, اور وہ دریا کو کراس کر کے آئی ہیں. پھر ہم نے کوئی جگہ نہیں تھی, راستے سب بند تھے, ہم نے ان کو پھر جہاز سے یہاں بلوایا اور وہ آئیں. وہ گھر واپس نہیں گئیں, کوئی ان کو پرابلم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہمیں آنا ہے, ہمیں سیکھنا ہے. اچھا, ہمارے پاس اس طرح کی بہت زبردست کہانی ہے. کل میں جہاں پہ موجود تھی مجھے دادو کی ایک بڑی زبردست کہانی پتہ چلی ہے, وہ میں آپ سے شیئر کروں گی ان دا کمنگ ڈیز. لیکن اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. بڑی اہم آپ نے معلومات دی. ونس اگین 40 years آف ایکسپیرینس آن گراؤنڈ ورک اباؤٹ امپیکٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ان بلوچستان. اس انسائٹ کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں ہمارے تمام ایسے ہیروز کو. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اینڈ ویل بی رائٹ.